جنگ چالدران 23 اگست 1514 میں ایران کے شمال مغربی صحرائی علاقے چالدران میں لڑی گئی۔ یہ جنگ سلطنت عثمانیہ اور ایران کی صفوی سلطنت کے درمیان لڑی گئی، جس میں عثمانی فوج کی قیادت دولت عثمانیہ کے نویں سلطان سلیم اول کر رہے تھے اور صفوی فوج کی قیادت شاہ اسماعیل صفوی خود کر رہے تھے۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان غازی 1258 سے 1326 تھے، جنہوں نے 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، ایک عظیم سلطنت جو 6 صدیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ یہ سن 1299 کا سال تھا جب اناطولیہ میں ترک قبائل کے سردار نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک درخت اٹھتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ سردار عثمان اول تھا جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا حکمران بنا اور اپنے جانشینوں کی مدد سے ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے عثمانیہ سلطنت کی اصطلاح بھی لفظ عثمان ہی سے نکلی ہے۔ عثمان اور اس کے بیٹے اور خان غازی نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت کو شمال سے مغرب تک پھیلا دیا اور 1326 میں برسا پر قبضہ کر لیا اور پھر برسا سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن گیا۔ اس کے بعد اناطولیہ موجودہ ترکی کے شمال مغربی علاقوں کو بھی سلطنت میں شامل کر لیا اور اپنی سلطنت کو توسیع دیتے ہوئے 1399 میں یونان کے شہر کیپروڈیکے اور وینیشیا پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے اس خطے سے سربیا کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ کوسوو پر قبضے کے بعد سلطنت عثمانیہ کو یورپ تک اپنی سلطنت کی توسیع کا راستہ مل گیا۔ عثمانی سلطنت کے توسیع پسندانہ عزائم کو بھانپ کر ہنگری، فرانس، جرمنی نے اتحاد کر کے عثمانیوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور پھر 25 ستمبر 1396 کو جنگ نیپلس ہوئی۔ یہ عہد وسطی کی سب سے بڑی صلیبی جنگ تھی اور آخری صلیبی جنگ بھی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ قرون وسطی میں سلطان بایزید نے 1399 اور 1402 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت عثمانیہ کی زمین کو دگنا کر دیا۔ اس وجہ سے سلطان بایزید کو تھنڈر بولٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بعد میں ازبکستان سے اٹھنے والی آندھی تیمور لنگ کی شکل میں آئی اور سلطان بایزید 1402 میں اس سے شکست کھا کر اس کی قید میں چلا گیا اور قید ہی میں اس کی وفات ہوئی۔ سلطنت جانشینی کی وجہ سے خانہ جنگی کا شکار ہوئی تھی۔ ایسے مشکل وقت میں محمد اول نے آگے بڑھ کے خانہ جنگی کا خاتمہ کر کے عثمانی سلطنت کو بحال کر دیا۔ 1430 سے 1450 کے درمیانی عرصے میں محمد کے بیٹے مراد دوئم نے تمام چھینے گئے علاقے واپس لے لیے۔ مراد دوئم کے بیٹے محمد فاتح نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کر لیا اور اس کا نام اسلام بول رکھا، جو بعد میں استنبول بن گیا اور یہی پھر دارالحکومت قرار دیا گیا۔ محمد فاتح نے 1453 سے 1481 تک حکومت کی اور پھر اس کا بڑا بیٹا بایزید دوئم سلطان بنا۔ قسطنطنیہ پر فتح نے سلطنت عثمانیہ کی عظیم سلطنت کو اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جب اس کی شان و شوکت کا سورج نصف النہار پہ تھا، جو پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے مصر، شام، عرب اور فلسطین پر فتح حاصل کر کے انہیں سلطنت میں شامل کر دیا۔ جنگ چالدران کا دوسرا حریف صفوی سلطنت کی فوج تھی، جس کی قیادت شاہ اسماعیل صفوی کر رہا تھا۔ صفویوں کا نسب شیخ صفی الدین اردبیلی 1252 سے 1334 سے جوڑا جاتا ہے، جو شاہ اسماعیل صفوی کا جد اکبر تھا۔ شاہ اسماعیل ہی دولت صفویہ کا بانی شمار ہوتا ہے۔ صفویوں نے ایران میں ایک چھوٹے سے فرقے کے ذریعے نفوذ پایا جو ان پر بہت اعتقاد رکھتے تھے۔ صفی الدین بظاہر سنی اور شافعی المذہب نظر آتا تھا، اسی چھوٹے فرقے کے ذریعے سے خفیہ طریقے سے اپنی تعلیمات پھیلا رہا تھا اور لوگوں کو شیعہ مذہب کی طرف مائل کرتا اور کہتا تھا کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خاندان سے ہیں اور اس وجہ سے خلافت کے زیادہ مستحق ہم ہیں۔ اس کے پوتے
شاہ اسماعیل نے کھلم کھلا شیعہ مذہب کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بزور تلوار اور ظلم و جبر کے ذریعے ایران میں شیعہ مذہب کو قائم کیا۔ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ مذہب کو قرار دیا۔ شاہ اسماعیل درندہ صفت تھا، خصوصاً سنیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا تھا۔ اس نے عجم کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا تھا، ہر کسی کو قتل کرتا۔ اسماعیل صفوی نے 10 لاکھ سے زائد افراد کا قتل کیا، جس کی مثال نہ زمانہ جاہلیت میں ملتی ہے، نہ اسلام کے کسی عہد میں، اور نہ ہی سابقہ امتوں میں اتنے قتل ہوئے ہیں۔ قتل ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد علماء کی تھی۔ اس نے ان کی تمام کتب جلا ڈالی اور قرآن کریم کے نسخوں کو بھی جلانے سے گریز نہ کیا۔ وہ اپنے بزرگوں کے برعکس بہت سخت رافضی تھا۔ اس کے مرید اس کو الہیت سے معمور سمجھتے تھے۔ قطب الدین حنفی کے بقال شاہ اسماعیل کو کوئی شخص شکست نہیں دے سکا، حتیٰ کہ سلطان سلیم کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور پہلی بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہ اسماعیل شیعہ مذہب کا مدعی تھا۔ اس کی اپنی مذہب کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ دولت عثمانیہ کی زیر نگی بعض علاقوں تک بھی پہنچا ہوا تھا، جس کو سنی عثمانی معاشرہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے عقائد و نظریات قرآن و سنت سے متصادم تھے، اور صحابہ کرام کی تکفیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر لعن طعن کے علاوہ قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس دعوت کی باز گشت سنی سلطنت کے فرما رواں سلطان سلیم اول کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے فوراً سلطنت کے اہم شخصیات، قاضیوں، سیاسی زعماء اور علماء کی جماعت کو بلایا۔ یہ واقعہ 1514 عیسوی کا ہے، اور اعلان کیا کہ شیعہ حکومت سے نہ صرف دولت عثمانیہ کو خطرہ لاحق ہے، بلکہ پورا عالم اسلام اس خطرے کی زد میں ہے۔ اسی لیے دولت صفویہ ایران کے خلاف جنگ ناگزیر ہے۔ علماء کرام نے سلطان کی رائے سے اتفاق کیا۔ شاہ اسماعیل جب عراق میں داخل ہوا تھا تو اس نے وسیع پیمانے پر سنی علماء کے قتل عام کے علاوہ ان کی مساجد و مقابر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ سلطان سلیم نے جس وقت اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تو دولت عثمانیہ کے ارباب حکومت نے شاہ اسماعیل کے شیعہ مریدوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے اور دولت عثمانیہ کے مخالفین کے صفائی کا پروگرام بنایا۔ اناطولیہ میں شاہ اسماعیل کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کیا گیا اور بہت سو کو قید کر دیا گیا۔ شاہ اسماعیل سے دو ہاتھ کرنے سے پہلے سلطان سلیم اول نے اسے خط کے ذریعے سے صحیح دین کے دائرے میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہمارے علماء کرام نے تیرے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کیا ہے، اسی لیے کہ تو مرتد ہے۔ ہر سچے مسلمان پر یہ لازم ہے کہ تیرے مذہب کے خلاف جنگ آزما ہو۔ شاہ اسماعیل نے اس خط کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ یہ خط نشے میں لکھا گیا ہے۔ سلطان سلیم اول نے دولت صفویہ سے ایک فیصلہ کن جنگ کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد پیش قدمی کرتے ہوئے آذربائیجان کے قریب واقع صحرا یاس چمن تک پہنچ گیا۔ یاس چمن کے جاسوسوں کے ذریعے اطلاع پہنچی کہ شاہ اسماعیل صفوی جنگ کو موسم سرما تک ٹالنا چاہتا ہے تاکہ عثمانی لشکر سردی اور بھوک سے ہلاک ہو جائے۔ سلیم کی پوری کوشش تھی کہ شاہ اسماعیل اور اس کے فوجیوں کے درمیان جنگ ہو۔ شاہ اسماعیل دونوں سلطنتوں کے درمیان صلح اور امن و آشتی کے معاہدے کا طالب ہوا۔ سلیم جانتا تھا کہ یہ پیشکش انہیں سردی کی مشکلات میں پھنسا کر پسپا کرنے کا ایک حربہ ہے۔ اس نے پیش قدمی جاری رکھی۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ شاہ اسماعیل جنگ و جدل کی تیاری میں مصروف ہے اور چالدران صحرا کے قریب پہنچنے والا ہے۔ سلیم نے بھی اس طرف بڑھنا شروع کیا۔ اگست 1514 کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سلیم نے جس مقام کا انتخاب کیا وہ جنگ کے لیے اور توپوں کے استعمال کے لیے نہایت موزوں مقام تھا، کیونکہ وہ جگہ قدریں اونچی تھی۔ سلطان سلیم اول اپنی 70,000 کی جدید بندوقوں سے لیس فوج اور 100 سے زائد توپوں کے ساتھ اس مقام پر مورچہ بند ہوئے۔ شاہ اسماعیل کی فوج میں لگ بھگ 50,000 کے قریب گھڑ سوار فوجی موجود تھے جو کہ روایتی ہتھیاروں سے لیس تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی توپ خانہ نہیں تھا۔ تاہم عثمانی بندوقوں اور توپوں جیسے جدید اسلحے سے لیس تھے، اور بعد میں یہی دونوں ہتھیار فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے تھے۔ صفوی جنگی کونسل نے عثمانی توپ خانے سے بچنے کے لیے عثمانی مرکزی حصے کے بجائے
دائیں اور بائیں پہلوؤں پر حملے سے آغاز کیا۔ صفوی گھڑ سوار دستے جن کی قیادت شاہ اسماعیل خود کر رہا تھا، عثمانی دستوں کے دائیں اور بائیں تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور عثمانی پسپا بھی ہو رہے تھے۔ شاید یہ عثمانیوں کی جنگی چال ہو۔ بہرحال ایک بات یقینی تھی، اب صفوی افواج عثمانی توپ خانے کی رینج میں آ چکی تھی۔ سلطان سلیم اول خود ایک اونچے مقام سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ عثمانی دستوں نے توپوں کے زاویے ایسے رخ پہ سیٹ کیے کہ اب صفوی افواج کا بھاری نقصان ہونے والا تھا۔ صفوی دستوں کی ابتدائی کامیابی اس وقت ناکامی میں بدل گئی۔ صفوی گھڑ سوار دستے چند ہی لمحوں میں عثمانی گولہ باری کا نشانہ بننے لگے۔ پلک جھپکتے ہی ہزاروں کی تعداد میں صفوی فوجی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور لاتعداد زخمی ہو گئے۔ ان زخمی ہونے والوں میں خود صفوی حکمران شاہ اسماعیل بھی شامل تھا۔ صفوی افواج عثمانیوں کے اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور صفوی حکمران شاہ اسماعیل اپنی لگ بھگ 25,000 فوج کے جانی نقصان کے ساتھ پسپا ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ شاہ اسماعیل زخمی ہونے کے باوجود بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا سارا حرم عثمانیوں کی قید میں چلا گیا، جس سے اسماعیل کی عزت و وقار کو شدید ٹھیس پہنچی اور اس نے حکومتی اور عسکری امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ سلطان سلیم اول 7 ستمبر کو تبریز میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے اور اسے عثمانی جنگی مرکز میں تبدیل کر دیا۔